اقبال پہ یہ ایک نشست رکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے رکھتے ہیں تاکہ نوجوانوں میں اقبال کا پیغام جو ہے نا اسے عام کر سکیں اور ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ تو اسے شروع وہی بات ہمیشہ روایتی طور پہ شروع کرتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فساں ہوگی آپ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ یعنی اقبال اس کے اندر پیشن گوئی کرتے ہیں کہ بھائی میں برے وقتوں میں نا، ظلمت شب کہتے ہیں رات کی تاریکی کو، کہتے ہیں میں برے وقتوں میں مسلمانوں کو نا انہیں راہ دکھاؤں گا، شرر فساں ہوگی آپ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ یعنی میری شاعری میں آگ ہے جو لوگوں کو جگائے گی، جس طرح ایران میں اور انڈونیشیا میں انہوں نے قوم کو جگایا اور ان کی تقدیر کو بدلا اقبال نے، یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہوا ہے۔ تو اقبال کی شاعری میں ایسی کیا بات ہے کہ اس نے لوگوں کی اس طرح تقدیر بدلی ہے، لوگوں کو ایک عملی جامہ دیا اقبال کی شاعری نے۔ تو اقبال کی شاعری میں جو خاص بات آتی ہے نا، اصل میں بات ہے کہ اپنے فارسی کلام میں اقبال لکھتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا اپنے کلام میں جو موتی لیے نا وہ قرآن شریف سے لیے گئے۔ تو کہتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سیل مانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ کہتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل، ضبط کہتے ہیں بات کو روکنے کو نا، اس سیل مانی کا، سیل مانی کا، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، طوفانی کو، ہنگاموں کو، مانی کا، اپنے کلام کی مانی کی بات کریں۔ کہتے ہیں مجھ سے بات رک نہیں رہی، جو میرے کلام میں ہنگامے مجھ سے رک نہیں رہے جو مانی ہے۔ کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر، اپنے آپ کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ کہہ ڈالے قلندر نے، اسرار کہتے ہیں راز کو، کتاب کہہ رہے ہیں قرآن شریف کو۔ کہتے ہیں میں نے اپنی شاعری میں قرآن شریف کے راز کہہ ڈالے جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ ہنگامے موجود ہیں۔ تو اسی کی وجہ سے قوموں نے ان کی شاعری سے فائدہ اٹھایا، اور جب ایران سے ایک دفعہ یہاں پہ ان کا کوئی ڈپلومیٹ آیا تو اس نے کہا آپ کا یہ قومی اثاثہ ہے جسے آپ لوگ صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہے۔ اب ہمارا جو اصل مقصد ہے کہ نوجوانوں میں اقبال کے پیغام کو عام کرنا، تاکہ وہ ایک اس سے عملی کیا کہتے ہیں جامہ پہنا سکیں۔ اسی کے سلسلے میں ایک میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ کہتے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر، یعنی عقل کو نا غلامی سے آزاد کرو۔ عقل جو ہوتی ہے نا ہمیشہ نفع اور نقصان سوچتی ہے، اور یہ آزاد اس طرح ہوتی ہے، یہ عشق سے ہوتی ہے۔ عشق نفع نقصان نہیں سوچتا، عشق دیکھتا ہے میں نے کام کرنا ہے، بس اس نے کہہ دیا، سمجھو میرے رب نے کہہ دیا، میرے یار نے کہہ دیا، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، نفع ہو یا نقصان ہو، آتش نمرود ہو، وہ عشق اس میں کود جاتا ہے۔ تو اقبال کی بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عشق سے اپنی جو عمل ہے نا وہ عشق پہ رکھو، یہ نہ سوچو کہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا یا لوگ نہیں آئیں گے، لوگ میرا ساتھ ہی دیں گے، اس چیز سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یعنی وہ جوان ہے نا اب وہ خود کیا کہتے ہیں بڑوں کو راہ دکھائیں، کیونکہ اب ہوا یہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے نا پچھلی نسل نے، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے صحیح طرح جدوجہد نہیں کی، سمجھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے اس طرح صحیح طرح محنت نہیں کی، جس کی وجہ سے آج کی نسل اس بات کو بھگت رہی ہے۔ مگر آج ہم نوجوان آج ہم کریں گے نا اقبال کی شاعری پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے مل کے، تو اگلی جو نسل ہے نا اس کے لیے بہتری ہوگی۔ اور اس کو عمل کرنے کے لیے نا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ قرآن شریف میں آیت ہے سورہ البقرہ میں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نا نبیوں کو اور ان کے جو اہل ہمراہ لوگ ہوتے تھے نا انہیں نا سخت آزمایا کرتا تھا، اتنا سخت نا وہ کہتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میری مدد جلد آئے گی۔ تو آزمائش کے بغیر کبھی کچھ نہیں ملتا، جدوجہد کے بغیر کبھی بھی کچھ نہیں ملتا۔ آپ کو کوئی بھی شوق ہے نا، آپ کی زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے، اس کے لیے محنت کرنا نا ایک لازمی ہے۔ اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو قلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر جوان ہو میری قوم کے جسور کہتے ہیں جرت مند ہونے کو، او غیور، اور غیرت مند ہو تو قلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں، یعنی جو میرا قلندرانہ کلام ہے نا میں سکندری اعظم سے کم نہیں ہوں گا اگر نوجوان جرت مند اور غیرت مند ہو، کیونکہ دونوں چیزیں چاہیے اقبال کے کلام پہ عمل کرنے کے لیے۔